بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالیہ دنوں میں ہمیں یورپ اور امریکہ سے یعنی غیر مسلم ممالک سے چند دوستوں کے کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں، جن میں انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر عرصہ دراز سے رہ رہے ہیں، بسا اوقات تو ہم گوشت کھانے کے لیے اپنے طور پر ہی کچھ جو زیادہ عرصے سے رہ رہے لوگ وہ ذبیحہ کر لیتے ہیں، اس میں بہت مشکلات بھی ہمیں پیش آتی ہے اور مہنگا بھی بہت پڑتا ہے۔ اس کے بدلے میں جب ہم کبھی عام مارکیٹ میں جا کر خریدتے ہیں تو اوپر اس کے حلال لکھا ہوتا ہے، لیکن ہمیں پھر بھی شبہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ حلال ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سامنے ذبح نہیں کیا جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ کوشر گوشت یا کوشر حلال چیزیں بھی ہمیں ملتی ہیں جو یہودیوں سے منسوب ہیں کہ یہودیوں نے ان کو ذبح کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ بتائیے کہ کیا یہودیوں کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں ہے؟ اور بھی بہت سارے سوالات تھے، ان سب کو میں نے اکٹھا کر کے ان سب کا نچوڑ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے میں نے۔ اب اس سلسلے میں تو یہ عرض کروں گا کہ قرآن مجید میں واضح طور پر حلال جانور جس کو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس کو ذبح نہ کیا جائے وہ حرام ہے۔ حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ۔ اور اسی طریقے سے ایک اور آیت مبارکہ ہے قرآن مجید کی، یہ آیت مبارکہ سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر 121 کی ہے، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، سورہ الانعام کی، کہ آپ اسے مت کھائیے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کے ذبح کے وقت۔ یہ تو دو واضح طور پر صورتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہیں۔ اب اس میں اگلی چیز آ جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث اس سلسلے میں کیا کہتی ہے، کیونکہ ہمیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کے بارے میں، ان جانوروں کے بارے میں جو ہمارے لیے حلال ہیں، اس کی فہرست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے پرووائڈ کیا ہے۔ قرآن مجید اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کہتا، اس نے صرف ایک اصولی طور پر ایک بات بیان کر دی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید بنیادی طور پر بیسک پرنسپل ہی سے، لا کے بیسک پرنسپل ہی سے ڈیل کرتا ہے، تو قرآن مجید میں تو واضح طور پر بتا دیا۔ اب اگلی بات دیکھ لیجیے اس میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ خشکی کے یہ جانور، تری کے یہ جانور، اڑنے والے ہوا کے یہ پرندے آپ کے لیے حلال ہیں۔ ان میں سے بنیادی عنصر کیا رکھا کہ جو باربیرینزم نہیں کرتے، جو چیر پھاڑ نہیں کرتے، اس لیے کہ چیر پھاڑ کرنے والے جانور، ان کا گوشت اگر کھایا جائے تو ان کی خصلت، ان کی جبلت انسانوں میں بھی پیدا ہوتی ہے اور انسان بھی خونخوار ہو جاتے ہیں۔ ویسے معذرت کے ساتھ انسان کوئی کم خونخوار نہیں ہے پہلے سے ہی، لیکن اگر زیادہ کھا لی، وہ ان جانوروں کو بھی کھانا شروع کر دے، چیرنے پھاڑنے والے درندے خزندے جن کو کہتے ہیں، تو یہ پھر مزید خونخوار ہو جائے گا۔ اب اس کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو احادیث ہیں، ایک ہے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ایک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جو عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، یہ دیگر سیاہ ستہ کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن اس وقت جو ریفرنس آپ کو دیا جاتا ہے یہ ہے سنن النسائی کا، اور یہ ہے کتاب الضحایا، اور اس کی یعنی کتاب الضحایا کا نمبر ہے 43، اس کی 53 ٹوٹل کتابیں ہیں، بکس ہیں، کس کی؟ سنن النسائی کی۔ اس میں سے 43 نمبر جو کتاب ہے کتاب الضحایا، اس میں یہ باب نمبر 38 اور 39 میں حدیث نمبر 4440 اینڈ 4441 دو حدیث ہیں جن کا میں ذکر کروں گا جو اس سے انتہائی ریلیونٹ ہے۔ ایک یہ ہے کہ عبداللہ بن مغفل قال دلی جراب من، یہ حدیث مبارکہ پوری ہے، اس کا میں ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیبر میں گیا، جنگ تھی خیبر کی۔ خیبر کی جنگ میں جب ہم گئے تو وہاں پر بہت سارا مال غنیمت ہمارے ہاتھ آیا۔ کہتے لڑائی کے دوران میں نے دیکھا ایک جگہ ایک بکری کی چمڑی کا بنا ہوا تھیلا یا بوری،
وہ لٹک رہی ہے اور وہ اس کی یعنی بکری کی جانوروں کی جو چربی ہے اس سے بھری پڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے پکڑا اٹھایا اور میں نے اسی طرح پکڑتے ہوئے کہا کہ میں اس میں سے کچھ بھی کسی کو نہیں دوں گا۔ تو کہتے ہیں جوئی میں پلٹا پیچھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری پشت پہ کھڑے تھے اور مجھے دیکھ کر میرے یہ کلمات سن کر مسکرا رہے تھے۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کے ہاتھ کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگ یہودی ایک دوسرے کو یعنی مسلمانوں کو بھی جب کبھی وہ اس وقت کوئی تحفہ دیتے تھے گوشت کا جو جانور ذبح کرتے تھے تو مسلمان خوشی سے کھا لیا کرتے تھے۔ اس لیے یہودیوں کے ہاتھ کا کھانا وہ ہمارے بھائی جو غیر ممالک میں رہتے ہیں یعنی غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں، بیرون ملک، 7 سمندر پار، یورپ میں یا امریکہ میں، اسکینڈینیوین کنٹریز میں یا ایون دو آسٹریلیا میں، تو ان لوگوں کے لیے یہ بات واضح طور پر یہاں پر بیان کی جا سکتی ہے اس دلیل کے ساتھ کہ وہ یہودیوں کے ہاتھ کا ذبیحہ کھائیں۔ وہ مسلمانوں سے زیادہ کیئر کرتے ہیں، ذبح کرتے وقت اپنے جانور کو اللہ ہی کا نام لیتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کا نہیں لیتے۔ دوسری جو حدیث مبارکہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے۔ اب اس روایت کے مطابق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ان عائشہ ان ناسا من الاعراب کانوا یاتون بلحم، یہ بھی لمبی حدیث مبارکہ ہے، اس کا میں آپ کو ترجمہ کر دیتا ہوں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ ہمارے ہاں مدینہ طیبہ کی زندگی میں بہت سارے ایسے بدو جو مدینہ سے بہت دور دراز جگہوں پہ رہا کرتے تھے، وہ عام طور پر جب آتے تو اگر انہوں نے کوئی ذبح کیا ہوتا تو جانوروں کو گوشت لے کر تحفے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں شک گزرتا تھا کہ کہیں انہوں نے ذبح بھی کیا یا نہیں، کیونکہ ان میں سے اکثر مسلمان نہیں بھی ہوتے تھے، یا مسلمان ہوتے بھی تھے تو بالکل نو آموز مسلمان ہوتے تھے، یہ نئے نئے جو مسلمان بنتے ہیں وہ ہوتے تھے۔ تو شک گزرتا تھا کہ کہیں انہوں نے اس وقت ذبح اللہ کے نام کا کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو فرماتی ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہمیں اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ تو فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری ساری بات سننے کے بعد کہا کہ آپ اس گوشت کو جو آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو شک گزرتا ہے یعنی مشکوک ہے کہ اس پر اللہ کا نام یعنی اللہ تعالیٰ کی نام اسم اللہ جو ہے وہ مکمل طور پر یا پڑھا بھی گیا ہے یا نہیں گیا، تو فرمایا کہ آپ اسے اس سے پہلے پکانے سے پہلے اس پر اللہ تعالیٰ کا نام اسم اللہ آپ ذکر کر دیا کریں، اللہ اکبر، تو اس کے بعد آپ اسے کھا لیا کریں، وہ حلال ہے آپ کے لیے۔ یہ دلیل بھی آپ لوگوں کے لیے ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حلال گوشت اوپر مارکڈ ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی شک ہے کہیں کہ وہ حلال ہے یا نہیں ہے، تو تب اسے خریدنے کے بعد آپ اس کے اوپر تقریر پڑھ لیا کریں تو آپ کے لیے وہ حلال ہو جاتا ہے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مطابق، اور یہ حدیث ہے 4441 4441، اور یہ سنن النسائی کی حدیث مبارکہ ہے، کتاب الضحایا کے باب نمبر 43 ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے تھوڑا سا مہنگا ہی کیوں نہ ہو، آپ اگر اپنے طور پر کر سکتے ہو اپنی آنکھوں کے سامنے زیادہ بہتر ہے، ورنہ تو یہ آپ کے لیے حلال ہے، اس طرح کرنے سے مزید آپ کے لیے حلال ہو جائے گا، آپ اس کو کھا سکتے ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔